اونٹ کے سلسلے میں بڑی بات کیا ہے؟ دھیان سے سنیے آپ لوگ. ہم یہ بات ایک پس منظر میں کہہ رہے ہیں، ورنہ آج تک کبھی 37 سال ہونے کو ہے ہم اس مسجد میں دعوت پر بہت بولے ہیں، لیکن ان صفات کے بنیاد پر کبھی ہم نے بات نہیں کی. لیکن اس کا بھی بولنے کا ایک پس منظر ہے. جانور میں اونٹ بہت عجیب الخلقت ہے. اس کا رہنا سہنا کھانا پینا چلنا، اس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. یہ واحد جانور ہے جب سفر میں چلنے لگتا ہے تو یہ مہینوں کا پانی اپنے اندر اسٹاک کر لیتا ہے، اور جب پیاس لگتی ہے اس کو وہاں سے نکال کے پیتا رہتا ہے. اور جب پانی ختم ہو جاتا ہے اس کے اسٹاک میں تو اس کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے، جو ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں چربی کا لوتھڑا ہے، وہ پگھل کے پانی ہوتا رہتا ہے اور یہ پیتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ تم اونٹ کی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا پیدا کیا، اس کی تخلیق کیسی ہے. بہت ضدی بھی ہوتا ہے، یہ بہت ضدی. جانوروں میں ضد جتنا اس میں پایا جاتا ہے اور انتقام لینے کا جذبہ اس کے بعد جانوروں میں ہاتھی میں پایا جاتا ہے. یہ دو جانور ایسے ہیں بہت انتقام لیتے ہیں. ہم بتاتے بھی آپ کو ہاتھی کا واقعہ بھی اور اونٹ کا واقعہ بھی، لیکن یہ بتانے میں یہ بات رہ جائے گی جو عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت وفادار بھی ہوتا ہے. جیسے ہاتھی وفادار ہوتا ہے ویسے یہ بھی وفادار ہوتا ہے. اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، لیکن جب مالک اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے تو ساری وفاداری کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا دشمن بن جاتا ہے. اور دشمن جب بنتا ہے تو گھات پا کر مالک کے کھوپڑے کو اپنے جبڑے سے پکڑتا اور ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تو اونٹ کی طرف دیکھو کہ کیسی اس کی تخلیق کی گئی. یاد رکھیے گا کہ مہینوں کا پانی رکھ لیتا ہے، پھر جب پانی ختم ہوتا ہے تو بھاگتا نہیں، مالک کو نہیں کہتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، آگے بڑھتا رہتا ہے بغیر پانی کے. پھر دھیرے دھیرے اس کا کوہان پگھل کے پانی کی جگہ پر آتا رہتا ہے اور پیتا رہتا ہے. دوسری بات فرمائی گئی وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسے اس کو بلند کیا. اس میں کہیں سوراخ نہیں ہے، کسی کھمبے کے بنیاد پر نہیں ہے، بغیر کھمبا کے. قرآن میں کہا کہ قرآن حکیم میں کہ بغیر کھمبے کے آسمان کو بنایا، اور آسمان آج تک گرا نہیں اور گرے گا بھی نہیں. قیامت کے دن جو ہے تو آسمان ٹوٹے گا، ابھی نہیں. تیسری بات کہی گئی وَلَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ، اب پہاڑ پر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مضبوطی سے زمین اس کو گاڑ دیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ پوری دنیا پانی تھا، پانی ہی پانی تھا، خشکی کہیں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو، جہاں خانہ کعبہ اس پر کی تعمیر ہے، جہاں خانہ کعبہ کی عمارت ہے، وہاں ایک بلبلا نکلا. بلبلا سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پھیل جاؤ. جو بلبلا پھیل گیا یہی زمین بن گئی. آج بھی دنیا میں پانی کا حصہ 3 گنا زیادہ ہے. 4 گنا میں سے 3 گنا پانی ہے اور 1 ہی گنا زمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو دیکھو. زمین کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا،
زمین کو دیکھو، ہم نے تمہارے لیے ماں کی گود کی طرح بنا دیا، تم جو کچھ کرو زمین انکار نہیں کرتی۔ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھو یا رات کی تاریکی میں کوٹھے پہ جاؤ، زمین تم کو روکتی نہیں۔ ظلم کرو زمین نہیں روکتی، رحم کرو زمین خوش ہوتی، خدمت خلق کا کام کرو زمین خوش ہوتی، دعا دیتی ہے کہ یا اللہ اس کو زیادہ دیر تک زندہ رکھیے تاکہ یہ ہمارے اوپر اچھے اچھے کام کرتے رہے۔ جو گناہ کرتا ہے زمین لعنت بھیجتی اور یہ کہتی ہے یا اللہ اس کو اٹھا لیجیے جلدی سے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر آپ کی نافرمانیاں ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کسی کام سے آپ کو روکتی نہیں، ایسی ہے زمین، آپ کرتے چلے جائیے۔ اب پہاڑ کے بارے میں کہا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو دیکھو یہ کس طرح کھڑا کیا ہے، آدھی طوفان آئے مکان اڑ گیا، چھت اڑ گئی، بڑے بڑے درخت ڈھیر ہو گئے، لیکن پہاڑ اپنی جگہ پر ٹس سے مس نہیں ہوتا، یہ تو قیامت کے دن ٹس سے مس ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی جب ڈھونڈتا ہے بندہ رضائی بھرنے کے لیے یا توشک بھرنے کے لیے، تو روئی کے ڈھونڈنے میں جو اس کے ریزے اڑتے رہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں منفوش عربی کی زبان میں۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ روئی کے بھنے ہوئے جو ذرات ہیں اسی طرح یہ اڑتے پھریں گے یہ۔ لیکن یہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو پہاڑ کو دیکھو، کہ پہاڑ کو ہم نے کتنا مضبوط کھڑا کیا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر اور اختصار کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک دائی میں اہل نظر اہل دل کہتے ہیں کہ ایک دائی کے اندر صفات کیا ہونے چاہیے، کہا کہ صاحب کے اونٹ کی طرح وہ ملنجا ملنج ہو، صحرا میں چلتا رہے دھوپ کی تمازت میں، ہواؤں لو کے جھونکے میں۔ یہ صفت ایک دائی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آسمان جس طرح بلند ہے اس کا کردار اتنی بلندی پر ہونا چاہیے، کوئی اس کے کسی کام پہ کسی فعل اور کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے، آئینے کی طرح ہو۔ فرمایا کہ جس طرح سے پہاڑ کو ٹکا دیا اللہ تعالیٰ نے، دائی کو اپنے مقصد میں پہاڑ کی طرح جمع رہنا چاہیے، ہلنا نہیں چاہیے۔ ساری دنیا مخالفت کر جائے لیکن نہیں۔ اب فرمایا جب یہ صفات پیدا ہوں گے، جب یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو اہل نظر کہتے ہیں اہل دل کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ یہ بات اللہ کے رسول سے کہی گئی تھی کہ جب یہ بات آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو بھی تب آپ جا کر نصیحت کیجیے۔ کوئی مانے اچھی بات، نہیں مانے اس کے پھیرے میں مت پڑیے، اس کے پیچھے مت پڑ جائیے، بس آپ پیغام پہنچانے والے پیغام پہنچا دیجیے۔ اس لیے کہ آپ کو ہم نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے داروغہ بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیے، مان لیتا اچھی بات ہے، نہیں مانتا چھوڑ دیجیے۔ آپ ابو جہل کو کہا نہیں مانا، ابو لہب کو کہا نہیں مانا، عتبہ اور شیبہ اور ربیہ کو کہا نہیں مانا، سینکڑوں کفار مکہ نے نہیں مانا، آپ سمجھاتے رہے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد سچا نبی ہے، کیا کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے، 40 سال تک ہمارے بیچ رہا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بد اخلاقی یا بد کرداری نہیں کی، پاکیزہ زندگی ہے اس کی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر اسلام ہم قبول کر لیں گے ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہم اپنی سرداری کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جانتا تھا جو لوگ مخالفت کرتے تھے اپنی انا اور ہر دھرمی کی وجہ سے اسلام کی دولت سے محروم رہے،
دائی کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے. دائی کو نرم مزاج ہونا چاہیے, دائی کو مستقل مزاج ہونا چاہیے. دائی کسی کی برائی پر نظر نہیں رکھے. یاد رکھیے, اگر آپ نے کسی کی برائی پر نظر رکھی اور اس پر طنز کیا تو پھر وہ آپ کے اندر صفت داعیانہ نہیں رہا, آپ کی بات مؤثر نہیں ہوگی. آپ نظر رکھیے ساتھیوں پر, آپ نظر رکھیے لوگوں پر, دیکھیے اس کی کیا خامیاں ہیں, اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے. آپ حکمت سے تنہائی میں آپ بات کیجیے. سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی امام زین العابدین, یہ صاحبزادے ہیں سیدنا حضرت امام حسین کے. داخل ہوئے جگہ مسجد میں ایک آدمی وضو کر رہا تھا. حالانکہ وہ باوضو تھے. جب وضو فارغ ہوا وہ اس پر کچھ نہیں کہا, ایک لوٹا پانی لے کے آئے اور ان سے کہا کہ ہم جب وضو کرتے جب دیکھو غور سے آپ دیکھیے تو اس میں کہاں غلطی ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین نے وضو کر کے بتایا اور دکھایا کہ پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کہ میرے اس وضو میں کہاں غلطی. تو غلطی تو اس میں تھی. اس نے کہا کہ حضور آپ کہاں سے غلطی کیجیے, غلطی تو ہماری ہے. آپ نے اس طرح دھویا, ہم اس طرح کبھی نہیں دھوتے ہیں, لیکن اب آئندہ ہم ایسے ہی دھویا کریں گے, ہاتھ کو بھی, چہرے کو بھی, پیر کو بھی. اب بتائیے امام زین العابدین کن کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے. حالانکہ 2 بھائی تھے یہ جو زندہ سلامت رہے, بھائی تو 3 تھے, حسن, حسین اور محسن. فاطمہ اور علی 3 بیٹے تھے. ایک کا انتقال بچپنے میں ہو گیا, 2 زندہ سلامت رہے. جمہور علماء نے اسلام کا شہزادہ سیدنا حضرت امام حسین کو مانا. یہ شہزادہ تھے, اپنے زمانے کے محدث, اپنے زمانے کے بڑے فقیہ, اپنے زمانے کے بڑے عالم, دونوں بھائی. اب بڑے فیاض بھی تھے, بڑے بردبار بھی تھے, بہت ہی بردبار. بہتوں کو اپنی بردباری سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح کی. ایک دفعہ حضرت امام حسن اور امام حسین میں کسی بات کو لے کے تلخی پیدا ہو گئی. اب دونوں بھائی کرم میں تھے. امام حسن بھی گھبرا رہے ہیں, امام حسین بھی گھبرا رہے ہیں کہ کیسے ملا. یہ تلاش میں ہے کہ ہم کیسے ملا, وہ تلاش میں ہے کہ ہم کیسے ملا. ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین بڑے تھے تو جی میں یہ ہوگا کہ صاحب کہ حسین چھوٹا وہ آ جائے ہم سے ملنے کے لیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام بھیجا اپنے بھائی کو, سیدنا امام حسن کو. پیغام یہ بھیجا کہ میں چھوٹا ہوں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے معافی تلافی کر سکتا ہوں اور حاضر ہو جاؤں, لیکن نانا جان نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپس میں بھائیوں میں اختلاف ہو جائے جو پہلے ملے گا اس کے لیے جنت ہے. اب اگر میں پہلے ملتا ہوں تو میرا جی یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو جنت نہ ملے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس عمل کے صدقے میں آپ کو جنت مل جائے, اس لیے آپ آئیے میرے پاس. سمجھا آپ نے؟ ادھر دیکھو ادھر کیا دیکھو. پہلی دفعہ جماعت میں نکلے, پہلی دفعہ نکلے آپ, رہا نہ بولو نہیں, جماعت کے ساتھی ہیں. ادھر دیکھو ادھر نہیں. حضرت حسن آئے, حضرت امام حسین سے ملے. یہ تھا بھائیوں کا اتفاق. ملنے ملانے میں صرف شریعت سامنے ہوتی تھی, دین
سامنے ہوتا تھا، اللہ کی بات سامنے ہوتی تھی، اللہ کے رسول کی بات سامنے ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ صاحب کا جھگڑا ہو گیا تو ایک دوسرے کو ڈستے رہیں، فاصلہ بنا کے رکھیں، ایک دوسرے کے دیکھے نہیں. ایسا نہیں. حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین بتایا کہ بردباری اور اخلاق کتنا اونچا تھا ان کا. مہمان آئے ہوئے تھے گھر میں حضرت امام زین العابدین کے. دسترخوان لگا بیٹھے کھانے کے لیے، باندی کھانا اندر سے لا کے دسترخوان پہ رکھ رہی تھی. چاول بھی لا کے رکھا، روٹی بھی لا کے رکھی، گوشت کا پیالہ بڑا سا لے کے آ رہی تھی. اتفاق سے ٹھوکر لگی، اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا، اور پیالہ گرا بھی تو امام زین العابدین کے چھوٹے سے بیٹے کے سر پہ گرا. شوربہ وغیرہ سب اس کے بدن سے گرم شوربہ تھا، گوشت کی بوٹی بھی گرم تھی اور وہ برتن بھی گرم تھا. حضرت کو بہت غصہ آیا. حضرت نے غصے کی نظر سے باندی کو دیکھا. اس دور کی بات ہے کہ باندی کیسی ہوتی تھی، ذرا سی غلطی پہ کانپ جاتی تھی. وہ کانپنے لگی، لیکن اتنی بڑی سمجھدار اور حافظ قرآن تھی. جب دیکھا کہ حضرت غصے میں آ گئے ہیں یا کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، باندی نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ جب کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ تحمل سے کام لینا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو تحمل سے کام لو، برداشت سے کام لو. حضرت نے سر جھکا لیا. پھر اس کے بعد ایک لفظ والعافین عن الناس، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیا کہا پہلی بات؟ والکاظمین الغیظ، جو تحمل سے کام لے، غصے کو ضبط کر جائے. اور دوسری بات کہا کہ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو جن سے غلطیاں صدور میں آتی ہیں ان کو معاف کرتے ہیں. تو تیسری بات ہے اس آیت میں آخر میں واللہ یحب المحسنین. اس باندے نے یہ پڑھ دیا. جب پڑھا حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے تم کو معاف بھی کیا اور میں تم کو آزاد بھی کرتا ہوں. جرم کتنا تھا، بچہ جھلس گیا، غصہ آیا، قرآن کی آیت پڑھ دی اس بانی نے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر آیت پڑھ دی معافی کا تو معاف کر دیا. پھر آیت پڑھ دی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا، واللہ یحب المحسنین، تو معاف آزاد ہی کر دیا. ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ آپ نظر رکھیے، لیکن کسی کی غلطی پہ آپ ایسی بات نہ کیجیے جس سے وہ آپ سے متنفر ہو جائے، پھر آپ سے جڑ نہ سکے. آپ کا کام جوڑنا ہے، آپ کا کام حکمت سے بات بتانا اور کہنا ہے. ابھی ہمارے ساتھ مؤذن صاحب کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. اتفاق کو بچہ بھی نماز نہیں پڑھتا تھا جمعہ کی، اور نماز پڑھتا ہے، ابھی ہے نہیں. میں نے یہ بات اس لیے کی، آپ لوگوں کے لیے نہیں، آپ الحمدللہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اس بچے کے لیے ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ اس کو سمجھائیں کہ جس انداز تخاطب سے اس نے مؤذن صاحب سے گفتگو کی اور میرے سامنے کی اور ہم بیٹھے رہے، ضبط ہم نے بھی کیا، ضبط مؤذن صاحب نے بھی کیا، لیکن وہ اس کو جو کہنا تھا وہ کہتا رہا اور کہہ گیا. اس وقت میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور اب تک کچھ نہیں کہا ہے. اس کو ہم سمجھائیں گے، کہیں گے. اور آج ایک عام بات آپ یہ مسجد کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے دعوت تبلیغ کی نسبت سے، یہ جانی جاتی ہے دعوت کے بنیاد پر. یہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، یہ تبلیغ والوں کی مسجد ہے. اتفاق سے آپ جماعت کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں
میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ آپ کے اندر وسعت ہونی چاہیے، وسعت نظری بھی، وسعت قلبی بھی۔ نگاہ کی وسعت کافی نہیں ہے۔ نگاہ کی وسعت کیا ہے کہ ساتھیوں کی غلطیاں دیکھیے، اس کو نظر انداز کیجیے۔ وسعت قلبی کیا ہے کہ اس کی غلطیوں کے باوجود اس کو سینے سے لگائیے، بغل میں بیٹھائیے، اس کو کھلائیے پلائیے، جو آپ کر سکتے ہیں کیجیے، تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور آپ کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگے، اپنا بہیخواہ سمجھنے لگے۔ انسان جب کسی انسان کے ساتھ محبت و مودت کا معاملہ کرتا ہے اور ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا ذہن اس کے طرف بدلتا ہے، وہ کھنچ جاتا ہے اس انسان کی طرف۔ اس لیے پہلے کوشش کیجئے کہ وہ آپ کی طرف کھینچے، آپ کے پاس آنے لگے، اس سے ایسا برتاؤ کیجئے کہ آپ سے مانوس ہو جائے، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے۔ جب بیٹھے گا آپ کے پاس تو آپ چلیں گے، وہ پوچھے گا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم طاہر صاحب کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ بولے چلو یا جہاں مسجد جا رہے ہیں، جماعت آئی ہوئی ہے یا جماعت والوں سے ملنا ہے، وہ چلائے گا آپ کے ساتھ۔ اور جماعت سے جو بات آپ کو کرنی ہے یا جماعت والے جو کچھ آپ سے کہیں گے وہ سنے گا، اس کو مت بتائیے، سنائیے اس کو۔ شروع میں ایسے ہی کیجئے، پھر وہ آئے گا۔ لیکن اس کی غلطی بھی آپ نے ڈانٹ دیا، آپ نے سخت و سست کہا تو پھر آپ سے قریب نہ آئے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ یہ دو باتیں عام لوگوں کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، جوڑیے حکمت و دانائی اور سمجھداری سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے۔ جادل باللتی ہی احسن، اور ہے کہ دلائل سے سمجھانا یہ اچھا ہے۔ یہ کام علماء کا، یہ کام عام لوگوں کا نہیں۔ ہاں آپ میں سے کوئی عالم ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، ایک دائی کو اپنے اندر اور جیسی گہرائی پیدا کرنی ہوگی، تحمل پیدا کرنا ہوگا مصیبتوں میں، موسم کی خرابیوں میں، گرمی ہو برسات ہو۔ مقصد جو ہمارا ہے اشاعت تبلیغ، اشاعت دین، تبلیغ دین، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس طرح اونٹ پیچھے نہیں ہٹا کرتا۔ کا اخلاق دائی کی کا اخلاق کیسا ہو کہ آسمان کی بلندی کو چھوتا، لوگ آپ کے اخلاق کے آسمان کے تلے سکون محسوس کریں، وہ آ جائے۔ اور وہاں کہ مستحکم اتنا کس سے مس نہیں ہو۔ 70 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے یہاں حاضری دی اور اس کو کہا، فرماتے ہیں کہ ہمارا کام کہنا ہے، ماننا اس کا کام ہے۔ اللہ نے جس کی توفیق میں رکھا تھا بغیر کہے چلے آئے۔ سیدنا علی کو کہا نہیں، سیدہ خدیجہ کو کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا زید بن حارثہ کو کہا نہیں، سیدنا ابو بکر کو نہیں کہا، یہ لوگ خود سے چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ غار حرا میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے جی، حضرت خدیجہ پہلے اسلام لائی، حضرت علی آئے، اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ، اس کے بعد حضرت ابو بکر، اور لوگوں کو تو پیغام پہنچایا آپ نے، دعوت دی، لیکن ان 4 لوگوں کو دعوت نہیں دی۔ آئے آپ غار حرا سے، نبوت آپ کو ملی، یہ 4 لوگ ساتھی بن گئے، اسے کہنا نہیں پڑا۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے، تو مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اسلام اس دنیا میں مٹانے کے لیے، مٹنے کے لیے نہیں آیا، اور مسلمان بھی مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ چاہے جتنا ہنگامہ کر لے، جتنا جھنڈا نکال لے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ہاں یہ مسلمان اپنی بدعمالی، اپنے کالے کرتوت کی سزا بھوگتے گا، اب بھگت کر جائے گا دنیا سے پاک صاف ہو کر، سمجھانا۔ اس لیے کہ مسلمان پھیلنے کے لیے ہے، مسلمان ہی کی حکمرانی ہوگی اس دنیا میں۔ مسلمان ہی آج اپنی بدعمالی، بد کرداری کی بنیاد پر
اس کے پاس حکومت نہیں ہے، حکومت اللہ نے دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کو سامنے رکھ کر حکومت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے چھین لی، دوسروں کو مسلط کیا، دشمنوں کو مسلط کیا۔ آج بھی لوگ مسلط ہو رہے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ۔ مسلمان مٹے گا نہیں، کبھی نہیں مٹے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو دنیا میں رکھنا ہے۔ جب مسلمان ہی مٹ جائے گا تو پھر آگے کون کام کرے گا؟ ایسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر میرا کام نہیں کرو گے ہم تم کو فنا کر دیں گے اور دوسری قوم کو پیدا کریں گے۔ اللہ ہم لوگوں کو بچائے، سمجھا نا؟ اللہ تعالیٰ نے کام سے جوڑ رکھا ہے، تو جیسا بھی ہو بھلا اور برا کام کرتے رہیں، کام سے جڑا رہنا بھی سعادت کی بات۔ ایک دائی کو اپنے اندر یہ سارے صفات پیدا کرنے ہوں گے، تب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صفات پیدا کر لو، اونٹ والا، آسمان کی بلندی اور زمین کی نرمی اور پہاڑ کی مضبوطی تمہارے اندر آ جائے، اب کو فذکر، اب تو نصیحت کرو۔ فرمایا انما انت مذکر، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری نصیحت کرنا ہی ہے، آپ بس ایسا کر دیجیے، وہ قبول کرے نہ کرے ہماری ذمہ داری۔ اس لیے میں نے یہ بات آپ کو ایک پس منظر میں عرض کی، یہ بات کہنی نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں بات آ گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے لیے یہ باتیں مفید رہیں اور مفید ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک گزارش ہے آپ سے، مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں مدرسے سے اور تعمیر کا کام چل رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے ان کو، ابھی نماز کے بعد یہ بیٹھیں گے، آپ حضرات سے جو کچھ بھی ہو سکے ان کا تعاون کیجیے۔ اچھا خاصا بڑا مدرسہ ہے جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، کاغذات ان کے پاس ایسے ہیں مستند کہ ان کے مدرسے کو یا ان کی بات کو کچھ بلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اچھی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔